موت چاہیے یا زندگی، یہ آج فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا کا کلام آج آپ کو کچھ سکھانے والا ہے، سو سیکھنا ہے یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام میں سے آج دیکھیں گے متی 24 باب اور اس کی 8 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ آمین۔ مسیح کب آئے گا؟ اس سوال پر سالوں سے بحث ہو رہی ہے۔ ہر ایک کام جو مسیحی لوگ کرتے ہیں اس کی دوسری آمد کے نزدیک ہونے کے پس منظر میں کرتے ہیں۔ مسیح نے اپنی آمد ثانی کا ٹھیک وقت ظاہر نہیں کیا، لیکن اس نے علامتوں پر غور کرنے کے لیے تاکید کی تھی۔ اس کی آمد ثانی کا وقت غیر واضح ہے، مگر اس کی آمد یقینی ہے۔ یسوع نے بتایا تھا کہ کچھ واقعات اس کی آمد کے نزدیک آنے کا بتا دیں گے، جیسا کہ جنگیں اور جنگوں کی افواہیں ہوں گی، کال اور زلزلے آئیں گے۔ مسیحی لوگوں کے لیے مسیح کی خاطر اظہار ثانی ہوگی۔ جھوٹے نبی آ کر مسیحی عقیدے کے خلاف تعلیم دیں گے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ لوگ جو اچھا سمجھیں گے وہی کریں گے۔ لاقانونیت کی وجہ سے لوگ محبت سے خالی، بد مزاج اور خوف زدہ ہو جائیں گے، اور دوسروں کے لیے ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ متی 24 باب 6 سے 16 آیت میں اس چیز کا ذکر ملے گا۔ یسوع نے کہا تھا کہ آخری دنوں کی علامات درد حمل کی طرح ہوں گی۔ وضع حمل کے وقت درد بڑھ جائیں گے اور ان کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یسوع نے کہا کہ جنگوں کا ہونا یا کال پڑنا یا جھوٹے استادوں کے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی آمد ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب باتیں صرف شروع ہی ہیں۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایران میں اور اسرائیل میں جنگیں ہو رہی تھیں، اور پھر اس سے پہلے پاکستان کی اور پھر انڈیا کی جنگ ہوئی۔ خدا نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور یہ سب اس کی آمد سے پہلے ہوگا، اور یہ ان باتوں کا شروع ہی ہے۔ اس نے کہا کہ جنگوں کی شدت، زلزلے اور جرم میں مسیح کے آنے تک اضافہ ہوتا جائے گا، اور وہ آ کر ان سب کاموں کو ختم کرے گا۔ جنگوں اور کال میں تیزی اور انسان کو درپیش دوسرے بحرانوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہمارے زمانے نے خدا کے منہ سے نکلی ہر بات کو بڑی بے مثال حد تک پورا ہوتے دیکھا ہے۔ اگر کسی وقت مسیحی لوگوں کو یسوع کی دوسری آمد کے لیے چوکنا ہونا چاہیے تھا تو وہ آج کا دن ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل نہیں کرتے تو پھر شاید کل ہمیں موقع نہ ملے۔ اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے تو ہمیں موقع نہ ملے کہ اپنی زندگیاں خدا کو دیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اپنے گناہوں کو اپنی زندگیوں سے الگ کریں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ خدا نے آج اپنے کلام کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا آپ کو گلے لگائے گا، آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن اگر آپ کل کے انتظار میں رہیں گے کہ میں کل کر لوں گا یا شاید ابھی ٹائم نہیں ہے، تو پھر شاید اس کے لیے آپ کو پچھتانا پڑے۔ جب خدا نے آج اپنے کلام کے ذریعے سے یہ بات واضح کی ہے تو پھر ضرور اپنے آپ کو اس کے آگے جھکائیں، اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں دیں، تاکہ جب وہ لینے آئے تو پھر ہم بھی دوسرے ایمانداروں کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور اس کے پاک لوگوں میں شامل ہو سکیں، اور ان مصیبتوں سے، ان عذاب سے جو اس وقت میں ملنے والی ہیں، ان سے بچ سکیں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت برکت دے۔
اور ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔